الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله جتنے بھی تسی تھلے تشریف فرماؤ نا محبت تقاضے اپنی جگہ جنہیں ساتھیاں بیٹھ لائے ہیں کہ اسی بیٹھے ہیں اوپر ساڑھے پیران دے برابر گنبد خضرا دوسری ہم جگانا ہو بھی ہے انتظر تھا بٹھا دیتا ہے گزارش ہے تسی وقتی طور پر اتار لو جیب کے اندر ڈال لو تاکہ جگانا ہو ہر لحاظ میں ادب دا مظاہرہ ہو جائے اللہ پاک آپ کو جذبات قبول فرمائے یہ نال کر دے چلو نال درود پاک پڑھ دے چلو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ آواز اندی بریک ہوں دی ذرا انہوں بہتر کرو صلاۃ و سلام علیکہ یا وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين سونا آیات جہان سارا سجدہ گیا سونا آیات جہان سارا سجدہ گیا سونا آیات جہان
سارا ذوق نے بول سونا تے جہان سارا سجدہ گیا سونا آیات جہان سارا سجدہ گیا سونا آیات جہان سارا سجدہ گیا بکھا جتھے ویشی کوئی اوٹھ رجدہ گیا بکھا جتھے ویشی کوئی اوٹھ رجدہ گیا سونا آیات جہان سارا سجدہ گیا لایا منکرا نزور پایا جنرا بہتا شور لایا منکرا خرچ کر دو کئی ڈک دینے ڈکتے رہن گے پر جشن ہوندے رہن گے لایا منکرا نزور پایا جنہ بہتا شور اودی نام دا نکارا ہور وجدہ گیا آیا آمینہ دلال لے کے رحمتانو اچھا ہو جانا آیا آمینہ دلال لے کے رحمتانو آیا آمینہ دلال رحمتانو نال صرف کافران دا کفر والا وجدہ گیا ہوا کافران دا کفر والا وجدہ گیا بولے سونا آیات جہان سارا پنڈال بھی سجا تو مصطفیٰ دی وجہ تو سجا ہے نا دربار سجے نے تو حضور دی وجہ تو سجا ہے ساری دنیا کی کیفیت ہے سونا آیات جہان سارا سجدہ گیا سونا آیات جہان سارا اللہ رب العالمین نے حمد و ثنا و بعد برگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ حسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث المؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوائی حق نما شمع غیر حرا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنر حدیقہ درود و سلام مسکانے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تشریف فرما آل نبی اولاد علی فخر الصدار پیکر اخلاص و محبت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید ثقلین جزا شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہ العالیہ اور آپ دینال تشریف فرما پیکر اخلاص و محبت فخر السادات جناب صاحبزادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہ العالیہ اور دائیں بائیں تشریف فرما سجادگان اور دیگر تشریف فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدحت دے بعد دینا بلبلا سناخان رسول
نقیب محفل اور دیگر قریب اور دور تو تشریف لے کے آئے ہوئے جملہ مہمانان گرامی، اج دی پروکار تقریب بحمداللہ تعالی بعنوان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ مبارکباد مستحق نے بانیان محفل بالخصوص بھائی محمد کاشف صاحب جنہ دی پرخلوص دعوت بندہ ناچیز حاضر ہے۔ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے، جو حاضری پیش کر چکے اور جو حاضری پیش کرنگے اللہ تمام دنیا محبت کرنے صدامات اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا دست کا سادات کرام دست کا اللہ کریم ساڑھے دل دے جملہ نیک مقاصد پورے فرمائے۔ یاران اسلام الحمدللہ پوری دنیا تے حضور دی آمد دی بہار او دیاں رونقاں او دیاں برکتاں جاری و ساری میں اور بابرکت مہینہ اپنی رحمتاں بکھیرتا ہویا اپنی منزل طرف رواں دواں ہے۔ عشاقان رسول نے اپنے دلوں میں پہلے ہی سجا رکھیا ہے حضور دی محبت دے نال، ان اپنے گھروں میں بھی سجایا، اپنے محلے میں بھی سجایا، اپنے لباس میں بھی سجایا۔ اللہ کریم محبتاں دے نظرانے قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، کائنات کے اندر اتنا ذکر کسی دا نہیں ہویا جنہ سارے آقا دا ہویا ہے۔ سبحان اللہ۔ گل بڑی وڈی ہے، میں بڑے نرم لہجے میں کر کے میں جڑے خاموش رہے نے شاید میں سمجھا نہیں پایا۔ میں خود بھی لطف لواں گا، جنہ لے لیا لطف دوبارہ دیواں گا، جڑے اجے سوچی پے نے میں انہاں واسطے دوبارہ پھر عرض کرنا وا۔ میں عرض کر رہا ہاں کائنات دے اندر اتنا ذکر کسی دا نہیں ہویا جنہ ذکر ساڈے آقا دی ذات دا ہویا۔ دنیا دا اصول ہے، قانون ہے کہ مذکور پہلے ہوئے گا ذکر بعد چ ہوئے گا، وجود پہلے ہوئے گا ذکر بعد چ ہوئے گا، چیز پہلے ہوئے گی وہ نام بعد چ ہوئے گا۔ بڑے بڑے نام پر لوگ گزر گئے، بڑے بڑے خطبہ گزر گئے، بڑے بڑے جناب دانشور گزر گئے، بڑے بڑے سیاستدان گزر گئے، بڑے بڑے پہلوان گزر گئے۔ یار وہ آئے پہلے نے نام بعد چ بنے ہیں، وہ آئے نے تے انہاں اپنا سکہ منوایا، لوہا منوایا، پھر نام چلیا۔ بات سمجھان واسطے سی سمجھ گئے ہو، قانون اور دستور ہے، آیا پہلے جاتا ہے، ذکر بعد چلتا ہے، اچھا چلے یا برا چلے وہ بات کی بات ہے، نصیبہ دی گل ہے، لیکن قانون ہے آنا پہلے ہوتا ہے ذکر بعد کے اندر ہے، پر سارے قانون میرے آقا دی ذات والی ٹوٹ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے گئے، میرے آقا ظاہری طور پہ آئے بعد کے اندر نے ذکر اللہ نے پہلے ہی چلا چھوڑے۔ اسی تے منن والے ہیں، اسی تے آقا دے امتی ہاں، آقا دے در تے ٹکڑے کھان والے ہیں، آقا دے در تے فقیر ہاں، چاہے شاہ ہے چاہے گدا ہے کوئی بھی ہے، وہ اپنے آپ نے حضور دی چاکھوں دا کمی پہلوان دے اندر فخر محسوس کرتا ہے۔ اسی تے اس در تے منگتے اور فقیر ہاں، فقیر دا تے کم ہے جس در تو خیر ملی صدا دیتا رہے، اور صدا دین دے اندر ہی بہتری ہے، پر صدقے جاواں جس اللہ جپال آقا دے لڑ اصیل لگ رہے ہیں نا، وہ آئے بعد دے اندر لے، پر ہر دور دے اندر انہوں نے ایجادیاں محفلہ سجائیاں گئی آرے۔ کوئی دور ایسا نہیں گزریا جس دور دے اندر ساڑھے آقا دا میلاد نہیں ہویا۔ میلاد النبی اگر میں بڑی جلدی دے نال میں اپنی بات کو آپ تک پہنچاتا جاواں، ٹائم زیادہ نہیں لگانا، اجے سنا خان باقی نہیں، میں اپنے وعدے کے مطابق جو لیٹ ہو گیا، میں اس کو بھی پہلے آ جانا سے، لیکن چلو مہربانی میں آیا اور اہل محبت نے مینوں جناب جلدی ٹائم عطا فرمایا۔ ذرا توجہ چاہوں گا، ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور تے بات کے اندر آئے نہیں، کوئی دور ایسا نہیں گزریا جس دور کے اندر ساڑھے آقا دی یاد کے اندر محفل نہ سجائی کرو۔ اے میلاد النبی دا جڑا مفہوم ہے نا، میلاد النبی لفظ دے اعتبار نال لفظ میلاد لفظ دے اعتبار نال خاص ہے،
لیکن یہ مفہوم علماء نے جو بیان فرمایا ہے یہ اندر بڑی وسعت ہے۔ میلاد النبی فرمایا حضور دے ذکر دا نام میلاد النبی، وہ آقا دی ولادت دا ذکر ہوئے تو وہ بھی میلاد ہے، حضور دے حسن دا تذکرہ ہوئے تو وہ بھی میلاد ہے، آقا دی اکھاں دا ذکر ہوئے تو وہ بھی میلاد ہے، تو کنڈل والیاں کالیاں شریفاں دا ذکر ہوئے تو وہ بھی میلاد ہے، آقا دی عطا دا ذکر ہوئے تو وہ بھی میلاد ہے، آقا دی حیا دا ذکر ہوئے تو وہ بھی میلاد ہے، آقا دی چال دا ذکر ہوئے تو وہ بھی میلاد ہے، آقا دے حال دا ذکر ہوئے تو وہ بھی میلاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے علم دا تذکرہ ہو جائے وہ بھی میلاد ہے۔ الغرض حضور دے اوصاف وچوں کسے ایک وصف کو چھیڑ کے بیٹھ جانا اے آقا دا میلاد ہے۔ حضور دے ذکر دا تذکرہ کرنا، حضور دے ذکر کو چھیڑ کے بیٹھ جانا اے آقا دا میلاد ہے۔ اس وسیع مفہوم دے پیش نظر میں عرض کر رہا ہوا، آقا آئے بعد دے اندر نے میلاد دیاں محفلاں ہر دور کے اندر سجائیاں گئیاں ہیں۔ اور میں آیا کریمہ جو عرض کی تھی میرے مولا دا قرآن، میرے مولا نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ کریم نے اس محفل کا ذکر فرمایا جڑی عالم ارواح کے اندر سجائی گئی، انبیاء دی ارواح مقدس ارواح میں اکٹھا کیتا گیا۔ ہر محفل کا ایک اپنا تقاضا ہے، اپنی ترتیب ہے، اپنا حسن ہے، ہر محفل کا کوئی مہمان ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی نقیب ہے، اور اپنے اپنے موضوعات نے عالم ارواح کے اندر جڑی محفل سجائی گئی نا، اس محفل کے سامعین عام نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے، اس محفل کے اندر مہمان خصوصی عام نہیں بلکہ امام الانبیاء نے، اس محفل کے اندر نقیب بھی عام نہیں، نقیب امام الملائکہ جبریل امین علیہ السلام نے، اس محفل کے خطیب عام نہیں، اس محفل کا خطیب خود رب العالمین ہے اور موضوع عظمت مصطفیٰ ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انبیاء نے اکٹھا فرمایا، نبی شین جمع ہے اور علماء جانتے ہیں جمع دے اوپر جب الف لام آ جاوے تو اپنے دامن دے اندر استغراق رکھدا ہے۔ بات بڑی لمبی میں بات کو شرط کرتا جاواں، انبیاء نے بلا کے اللہ پاک نے میثاق لیا، علماء نے اپنی تفسیراں کے اندر یہ بات لکھی ہے، ایک ہوندا ہے وعدہ، ایک ہوندا ہے عہد، ایک ہوندا ہے میثاق۔ اللہ نے وعدہ نہیں لیا، اللہ نے عہد نہیں لیا، اللہ نے میثاق لیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، وعدہ کنوں کہندے نے، عہد کنوں کہندے نے، میثاق کنوں کہندے نے؟ علماء نے لکھا بالخصوص مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر نعیمی کے اندر بات لکھی، فرمایا جیڑی گل صرف زبان کی حد تک ہوگی نا، تحریر کے اندر نہ آگے، بس زبانی جڑی بات ہوگی انہوں کہندے نے وعدہ، اور جیڑی گل تحریر کے اندر آ جاوے انہوں کہندے نے عہد، اور جدے پر گواہیاں بھی قائم ہو جانا انہوں میثاق کیا جاتا ہے، انہوں میثاق کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو میثاق لیا، میثاق لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ کریم نے عالم ارواح کے اندر ساری نبیوں کی روح اکٹھا فرمایا میرے نبیوں میں تھوڑے کولوں میثاق لینا ہے۔ عرض کی یا اللہ جی میں تیری مرضی اسی حاضر ہے، مولا حکم دے، فرمایا او ویلا آ جاوے تھوڑے سروں تے میں نبوت تاج رکھ دے وائی، تھانوں تبلیغ واسطے میں کتاب دے وائی، حکمت بھی عطا کر دے وائی۔ یا اللہ پھر کرنا کی ہوئے گئی؟ فرمایا اپنے اپنے دور دے اندر کسی بھٹکے ہوئے لوگوں نے میرا رستہ دکھا رہے ہو، لوگ تواڈے دامن دے اندر پناہ لین دے اندر عافیت سمجھ دے ہون، بڑے بڑے قد آور لوگ تواڈی بارگاہ دے اندر بیٹھن جو فخر محسوس کر دے ہون، تواڈی عظمت کی بولدا ہوے، چار دھاگے عالم دے اندر تواڈی عظمت دا مینار قائم ہوے، یا اللہ پھر کرنا کی ہوے گا؟ فرمایا پھر میرا تھوڑے کھول رسول آ جاوے، میرا رسول تھوڑے کھول آ جاوے، میرا محبوب آوے، مصدق لما معه
دیکھ بھیجا میرا رسول ان ساری چیزوں کی تصدیق بھی فرما دے یا اللہ پھر کی کرنا ہوگا فرمایا لا تؤمنون به ولا تنصرون فرمایا لوکی تھوڑا کلمہ پڑھن تساں میرے یار دا کلمہ پڑھنا لوکی تھوڑی بارگاہ دے اندر پڑھا لے تساں میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر پڑھا لینی میرے محبوب تے ایمان بھی لے کے آنا ہے لا تؤمنون به ولا تنصرون ولا تنصرون ان لفظوں کو اگر گرامر دی روگل دیکھا جائے لام تقید بنون تقید شکیل بہت زیادہ تقید کے اندر موجود ہے بس اینا ہی آخری تجمہ ضرور بھی ضرور ایمان بھی لے کے آنا ہے کسا یونا بھی جناب اعلیٰ خدمت بھی کر لی علماء نے بڑی پیاری بات کی تھی وَلَا تَنْصُرُونَ ویسے لفظہ دا مانا مدد کرنا لیکن فرمایا ہے کہ ایک کہہ دینا زیادہ خوبصورت ہے چونکہ بڑا چھوٹا بھی مدد کرنا ہے چھوٹا ہمیشہ بڑا بھی خدمت کرنا ہے سارے نبی چھوٹے ہیں میرے آقا بڑے ہیں پھر نبی مدد نہیں کر سکتے بلکہ خدمت کر سکتے اللہ کریم نے سارے نبی کو میثاق لے لیا پھر میرا مولا خود بھی گواہ بن گیا اقرار بھی کروا لیا ہن اللہ دے محبوب کے میلاد کے اندر بیٹھنے والے اینی گل تے تسی جان دے جدوں ساڈے آقا دی دنیا تے جلوہ گری ہوئی ہے کوئی نبی ظاہری طور تے دنیا تے موجود نہیں سارے اپنا اپنا ٹائم گزار کے اللہ دی بارگاہ دے اندر چلے گئے رب بھی جاندا سی کہ میں نبیوں کو مدد دے میثاق لے رہا ایمان دے وعدے لے رہا پر یہ تو میرے یار نے آنا ہے انہاں وچوں تے کسے بھی نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی اللہ نے نبیوں کو میثاق لیا اودی وجہ ہے چونکہ جدوں وعدے ہو جاندے نے فکر لگ جاندیاں نے کدوں ٹائم آوے میں اپنا وعدہ پورا کروں اللہ نے نبیوں کو وعدے لے لے پھر جناب آدم دا دور ہے جناب آدم تبلیغ فرما رہے اڑید ساڈے آقا دی رکھ رہے ہر نبی نے اڑید ساڈے آقا دی رکھی عرض کردے رہے یا اللہ تیرا محبوب کدوں آوے گا اساں اپنا وعدہ پورا کرنا ہے خود بھی ذکر کر دے رہے اپنے منن والے بھی سنا دے رہے منن والے پوچھ دے رہے اے نبی جدے تذکرے کر دے او نبی کدوں آوے گا نبی اپنے منن والے کو فرما دے رہے اسی بھی انتظار کر رہے ہیں کسی بھی انتظار کرو سارے کہندے رہے نبی آنے والے نے اسی خوش نصیب اسی یہ نہیں کہتے کہ نبی آنے والے نے اسی تے فخر مان کہنے مل گئے مصطفیٰ اور کیا ہونا فخر مان بولو اس گل تے یقین اور پورا اعتماد کر کے بولو مل گئے اگے میں جانا ضرور ہے پر ایک باری بھول گیا میں آگے بھی جانا ہے اتنے میں ذوق پورا کروں گا اپنا مل گیا ہے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روئے جزا اور کیا چاہیے یہ وعدے میثاق ہوا انتظار بڑھ گیا سونے کدوں آئے گا تیرا محبوب اسا اپنا کیتا وعدہ پورا کرنا اب جانتا سی لیکن پھر بھی ایسا نہ کوئی تاکہ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جتے میرے محبوب کا ذکر نہ ہوئے انہا ذکر کسی دا نہیں ذرا غور فرمایا قالا اقررتم و اخذتم علی ذالکم اسری اللہ نے فرمایا نبیوں میثاق تے کر لیا اقرار کر دے اللہ سے اقرار کر دے پھر گواہیاں نہیں دیا گیا اور نبیوں کی تو شان یہ ہے
اے ساڈے ورگے بندے ہون نا میرے ورگے جڑے جناب اللہ جنہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں پھر جان چلو میں گناہگار بندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی یار اتنے تو گواہ قائم کیتے جانے چل یار آج پھر گیا تو چل تو ہے نا جدے پھرن کا ڈر ہوگا تو گواہیاں لیا جاندیاں نے تاکہ نشیا نہ جائے اللہ گواہیاں لے رہے اس جماعت کو جنہ مولا دے اگے ایسا سر تسلیم خم کیتا اپنی مرضی کدی نہ ورتی نہیں وہ تو ایک ہی عرض کہہ دیں یا اللہ جی میں تو راضی ہوگی اسی راضی ہاں اور ساری عقائد کی کتابوں کے اندر بات موجود ہے ان الانبیاء کلہم معصومون سارے نبی معصوم ہیں گناہ صغیرہ تو بھی معصوم ہے گناہ کبیرہ تو بھی معصوم ہے نبوت تو پہلے بھی معصوم سن اور اعلان نبوت تو بعد بھی معصوم ہے گناہ کر سکتے ہی نہیں گناہ ہوتا ہی نہیں مولا کی رضا کے اندر راضی نہیں پھر بھی یا اللہ ایسی جماعت کو لو گواہیاں لیا گئیاں اور فرمایا دنیا دے دستور ہور لے اور واقعات گواہیاں اوتھے لیا جاندیاں نے جتے پھرن دا مسئلہ ہوئے ایتھے بے شک پھر جان والا مسئلہ کوئی نہیں پر عظمت مصطفیٰ دا مسئلہ ہے ہاں اپنے محبوب کی عظمت کا اظہار کرنا ہے فرمایا میں خود گواہ ہوں اگے فرمایا فمن تولا جیڑا پھر گیا نبیاں وچ جیڑا پھر گیا رب دا قرآن ہے اوئے ہوئے اے دا ترجمہ کیتا ہے نا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ ہے ساڑھے آقا دی عظمت ہے ساڑھے آقا دی شان ہے کوئی ایسا دور نہیں گزریا جس دور میں تو ساڑھے آقا دی بزم میں دیپ نہیں جلائے گئے یار اپنے ایمان نال دسو ساڑھے تے وہ آقا نے اسی انہاں دے امتی ہاں ساڑھی بخشش بھی آپ کے ذریعے ہونی ہے وہ جیڑے پہلے گزر گئے نے سرکار دا زمانہ نہیں پایا وہ انہاں ذکر کرتے رہے ساڑھا تے ہر لحاظ فرض باندھا کہ اسی اپنے آقا دا ذکر کری کریں اور عربی والے اے بھی لکھے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی اور فرمائے لوگوں اے نہ سمجھنا اسی حضور دی شان بیان کرنے بھرے سرکار دی شان بچ جاندی نا 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 اسی تے آقا دی شان بیان کر کے تے اپنے لفظوں کو حسن دینے ہیں یہ ساڑھے آقا دی عظمت دا عالم ہے شان دا عالم ہے بیلیو گھچ وچ کے حضور دا ذکر کرو یہ جشن مناؤ حضور دی یاد دے اندر حضور دی آمد دے اوپر لیکن شریعت ادارے دے اندر رہ کے باقی اللہ جن وغیرہ سارے معاملات یہ نال کوئی شریعت دی حد نہیں جو ٹوٹتی عزیزان گرامی قدر آخری بات کرنا بات نو ختم کرنا پچھلے دنوں بھی میں عرض کر رہا سی بعض لوگ سوال کر جاندے نے کہ لو جناب ہر سال تسی یہ سارے معاملات چھیڑ کے بیٹھ جاندے ہو سرکار تے ایک واری آئے نا وار تے نہیں نہ آئے تسی ہر سال یہ محفلاں تے زور پا دیندے ہو ہر سال یہ سجاوٹاں تے زور پا دیندے ہو سارا کچھ کردے ہو سب تو پہلے ساڈا یقین ہے کہ ربیع الاول جدوں بھی آیا نا برکتاں نال لے کے آیا سبحان اللہ یہ برکتاں تو خالی برکتاں تو خالی امام بخاری کتاب الانبیاء دے اندر حدیث لے کے آئے میرے آقا جدوں 9 ہجری نو تبوک وال جا رہے سن تے اس قوم دی بستی تو گزر ہویا جتھے کدی کو وہ آباد سی وہ قوم سمود صالح علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم جتھے آباد سی اوتھے اس ویلے تو لے کے ہن اس ویلے تک 2 کھوہ سن ادوں بھی چلتے سن تے سرکار دے دور چ بھی چلتے سن ایک کھوہ تو اللہ دے نبی صالح علیہ السلام دے اونٹ نہیں پانی پیندی رہی اور دوسرے کھوہ تو وہ قوم پانی پیندی رہی جن نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی اونٹ دیا پونچا کٹ سرکار تو جدوں گزر ہویا نا صحابہ دیکھا کہ کھواں چ پانی تو نہ پانی لے لے کسے ادھروں لے لیا کسے ادھروں لے لیا سرکار نے فرمایا صحابہ گل سنو میری آ جڑا کھوہ ہے نا اتوں پانی لے لیا جڑا آ کھوہ ہے نا اتوں پانی نہیں لینا اس کھوہ تو وہ قوم پانی پیندی رہی جن نے اللہ نو ناراض کیتا ہے ایس کھوہ تو پانی پیندی رہی ہے اللہ دی لاچی صدیاں گزر گئی نے سوال صدیاں صحابہ نے ذکر یا رسول اللہ آپ تے منع کرن تو پہلے اساں تے اس کھوہ تو پانی لے لے کسی ہانڈی پکا لی کسی مشکیزاں پر لے کسی آٹا کون لے تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا چل ہونا تو دھیان کرے جو ہوں تو دس دیتا ہے نا آئندہ خیال کرے نا سرکار نے فرمایا جنہ پانڈے پر لینے پانی رو
اس پانی نال گنیا ہویا آٹا سٹو، اس پانی دے نال پکی ہوئی ہانڈی بھی ضائع کرو۔ توجہ، یہ بخاری شریف کتاب الانبیاء، اس پانی دے نال پکی ہوئی ہانڈی نو ضائع کرو۔ ہانڈی بھی ضائع کروائی، آٹا بھی ضائع کروایا، پانی جڑا مشکیزے دے اندر سے وہ بھی ضائع کروایا۔ کیوں؟ فرمایا ادھروں پانی لینا ہے۔ ادھروں پانی لین دا حکم کیوں دیتا گیا؟ صدیاں بیت گئیاں نے نہ تے ہن او جھوٹا موجود ہے جڑا اونٹنی دا پودا ہی ہزاراں واری پانی چینج ہویا، لیندے رہے لوکی اتھوں لنگن والے، پانی اوپر آندا رہا، ادھر بھی بے برکتی نہ رہی جناب، وہ سارا کچھ تبدیل جو ہو گیا، لیکن وہ نسبتاں دی وجہ تو نہ رنگ او اوویں صدیاں بعد بھی موجود ہے۔ یہ پاویں ظاہری طور تے جھوٹا رہنے گیا پر یہ نسبت اللہ کے چاچے دے نال ہے تے یہ برکتاں صدیاں بعد بھی ختم نہیں ہویا۔ اور اس پانی دی نسبت اس کافر قوم دے نال سی، یہ بے برکتی اج بھی باقی ہے۔ اور یار اگر پانی دی نسبت ہوئے نبی صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے نال صدیاں بعد اودیاں برکتاں باقی نے، صدیاں بعد بھی برکتاں او پانی تقسیم کردا ہے۔ تو ربیع الاول دی نسبت امام الانبیاء دی آمد دے نال ہے جدے صدقے ساری کائنات بنی۔ اور یار جو پانی دی برکت موجود ہے تے ربیع الاول دی برکت بھی موجود ہے۔ جدوں جدوں ربیع الاول آوے گا برکتاں نال لے کے آوے گا۔ محبت والے جدوں جدوں اپنی محبت کا اظہار کرن گے خالی جھولیاں اللہ دی رحمت نال بھر جایا کرن گے۔ اس واسطے کوئی لوگ جڑے موسمی کیڑے نے پریشان کر دینے اور صحابہ دے دور چ ہو کیا حضور دے دور چ انج ہویا، بڑی عجیب و غریب گلاں کر دینے۔ اے گل یاد رکھا تے کچھ سوال تانوں بھی کرنے چاہیے نے۔ اے یاد رکھو ہر چیز دے اندر اصل جڑی نا او جائز ہونا ہے، ایک اصول ہے۔ ہر چیز دے اندر اصل کی ہے؟ بولنا نہیں جائز ہے۔ ہر چیز دے اندر اصل کی ہن اسی اپنے آپ غور کریے نا، ساڈے اس معاشرے دے اندر اس کائنات دے اندر کنیاں چیزاں نے جڑیاں حلال نے، جائز نے، کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، انہاں دی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ جڑیاں حرام چیزاں نے اگر گنن لگ پاؤ گے نا تو وہ ایک محدود نے گنتی کی جا سکتی ہے۔ جائز چیزاں زیادہ نے، ہر جائز چیز دلیل شروع ہو جاوے تے ایویں تے گل ہی بڑی لمبی ہو جاوے۔ قرآن کا بھی دستور ہے کہ جڑیاں چیزاں حرام نے انہاں نوں بیان کر دیتا، اس تو بعد جڑیاں ہیں وہ ساریاں جائز نے۔ اصول ہے قرآن پاک دا، یہ سارے طریقے کار اصول علماء نے بیان فرمائے نے۔ ہر چیز کے اندر اصل جائز ہونا ہے۔ اگر کوئی سارا پوچھے نا یار لائٹنگ کرتے سارا کچھ کرتے جائز ہے، اسی آکھاں گے کی ہے؟ بولو کی ہے؟ وہ آکھے گا دلیل بھی نہیں جی آکھے پھر تساں ایک گل کرنی بھئی تیرا کی نظریہ، وہ پکڑ لا کے بھئی ناجائز ہے، انہوں آکھیں گے تو دلیل دے ہے ناجائز ہے۔ وہ ہمیشہ دلیل انکار دے نا، انکار تے دلیل جڑا بندہ ممکن دلیل دے وہ وڈے ہوندے مر جان گے، پر قرآن وچوں ناجائز ہون دی دلیل ہے۔ اسی تے جائز ہون دی دلیل فلیفرحوا وچوں بھی لے لواں گے، اسی تے جائز ہون دی دلیل اما بنعمت ربک فحدث وچوں بھی لے لواں گے۔ ساڈے کول تے کئی دلیل نے، دلائل نے قرآن پاک وچوں بھی احادیث وچوں، پر وڈیاں سرکاراں میں کچھ بھی نہیں لگے گا کسی پاسوں۔ اے بس ایویں پاس کر دے رہے پریشان کرے، پوچھو انہاں نوں آکھو اچھا کہ تساں اسی گل نوں منتے ہو جڑا سرکار دے دور دے اندر ہویا ہے۔ اے جڑیاں جمعے دیاں دو اذاناں ہوندیاں نے، جڑی پہلی اذان دتی جاندی سرکار دے دورے تے ہوندی نہیں، ابوبکر صدیق کے دورے تے پہلی اذان ہے ہی نہیں سی، یہ تو شروع عثمان غنی کے دورے چ ہوئی دتی بھی جاندے نے۔ اوتھے آ کے جناب منڈا منڈا پا لیندے، اوتھے آ کے جناب منڈا منڈا تے ایتھے آ کے اندر مسائل پیدا کر دیں۔ ان کا مطلب ہے پیڑاں اور تے پھگیاں کو مسئلہ ہے، پر سانو انہاں دے مسئلے وچ آن دی لوڑ کوئی نہیں۔ سانو تے اکو گل دا پتہ ہے، جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے آشو حساب جنڈا ہلا دے، اللہ خیر کرے، جشن سونے دے منائے دے کمی، تے ہتھاں نوں جنڈا بنا لیا گیا، الحمدللہ کیا بات ہے، جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں، گیت سرکار
سونے دے کاش بھائی نے اشارہ کیتا میں عرض کر دے الحمدللہ اسی کیوں نہ ذکر کری کھائیے سرکار دے صدقے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم گناہ تے اسی بھی کرنے ساڈے چہرے سلامت مصطفیٰ کریم دی وجہ تو ساڈے گھر سلامت حضور دی وجہ تو ساڈیاں بستیاں سلامت حضور دی وجہ تو ساڈا تن من دھن حضور دی وجہ تو سلامت اللہ پیار کرے یحببکم اللہ اللہ پیار کرے حضور دی وجہ تو گناہوں دی معافی ملے حضور دی وجہ تو ولو انہم اذ ظلموا انفسهم محبوب کے تمہارے بیان والے رب معاف کرے لا الہ الا اللہ نگل کرنے والا کبھی بھی مسلمان نہیں بنتا محمد رسول اللہ کہنے والا مسلمان بن گئے خدا کا پتہ بھی اتھوں ہی لب رہے ہر چیز اتھوں ہی ملتی ہے ایمان بھی اتھوں ملے ایمان بھی اتھوں ملے وجدان بھی اتھوں ملے ہر نعمت سرکار کے در تو ملتی ہے الحمدللہ کھانے بھی سرکار دے سکتے ہیں اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا اسی کا تیرا تیرا کھانا میں تیرے گیت گایا اساں جمعہ پڑھایا ٹیل اتنے بھی لگا جمعہ تو فوری بات ایک محفل پڑھ کے آئے اتنے بھی ٹیل لگا پھر اتنے بھی فتاوا بھی جانا ہے جو سانو خود نہیں ہونے لگا قربان جاوا تو انہوں بھی خود نہیں ہوگا صدا دینی ہے مصطفیٰ دے نام علی سرکار دی بارگاہ دے اندر آؤ اپنی محبت نامہ جو پیش کریے تیرا کھانا میں تیرے گیت گایا تیرا میلاد میں کیوں یا رسول اللہ تیرا سدائے درود کیا تو رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا ہے سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا مصطفیٰ دہایا پیاریاں رب یگے سجدے خدایاں پیریاں یار ہر کوئی خوش ہوا ہے الحمدللہ ہر بار وانڈ وانڈ کے نعرہ لائیے پھر کس طرح میں نعرے نہیں پورے نغمہ چلائیے نعرہ تحمیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت منصف نبیہ منصف نبیہ اللہ کریم حاضر قبول فرمائے سادات دائے شفت پر اسایا اللہ عالم محبت پر قائم و دائم فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین